چند دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب جو ہے وہ کچھ نعت خوانوں کے درمیان آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کیا یہ استعمال کرنا جو ہے اسرائیلی مصنوعات جائز ہے یا ناجائز. اس پر جو نعت خوانوں کا موقف تھا وہ بھی آپ نے سنا. ایک تو یہ ہے کہ آیا یہ ٹھیک تھا یا غلط. تو دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ محتاط انداز میں کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کے استعمال میں اس انداز کو نہیں اپنانا چاہیے جس سے جو ہے وہ کسی کی عزت پر حرف آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بیچارے نعت خواں تھے. میں نے تو بڑے بڑے پیروں، بڑے بڑے مولویوں، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا ابھی تک جو ہے وہ بھرپور انداز میں بائیکاٹ نہیں کر سکے. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ ایک صاحب جس طرح اس میں یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ میرے دوست نہیں ہیں لیکن میں نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا، کہ کسی عالم کا فتویٰ دکھا دیں. تو بات یہ ہے کہ عالم کا فتویٰ کیا دکھائیں کہ علماء تو ابھی تک خود ہی اسرائیلی مصنوعات سے نہیں بچ سکے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا علماء کے جو دیگر فتاوی جات ہیں ان پر ہماری مکمل عمل درآمد ہے؟ ہم کیا اس پر مکمل عمل درآمد کرتے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا کسی عالم کے فتویٰ دینے پر ہی ہوگا؟ کیا اپنا دل غزہ والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ ہم 8 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور تقریباً کیا پورے ہو گئے ہیں. اب تک ہم جتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں، FIR، پرچے، دہشت گردی کے پرچے اور جتنا کچھ ہے، وہ صرف کس لیے تھا؟ کس لیے کہ پہلے ہم کسی فتوے کا انتظار کریں؟ نہیں، صرف اور صرف غزہ والوں کی محبت میں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ دیندار طبقہ ہے، کوئی بھی دیندار طبقہ، اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ پبلک میں آنے جانے والے لوگ ہو. ایسے کسی بھی عمل سے اجتناب ضرور کریں جس سے کوئی آپ پر انگلی اٹھائے. اسٹیجوں پر بیٹھنا ہے، دین کی بات کرنی ہے، حضور کے عشق کا درس دینا ہے، تو اس سے اس بات کا احتیاط کریں، خیال کریں کہ آپ پر کوئی انگلی اٹھائے. دین کو پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں. بہرکیف سب کی عزتوں کی اللہ حفاظت کرے، اور اس چیز کو اتنا زیادہ آپ اچھالنے کی ضرورت نہیں. جو ہو گیا اس کو آگے کیا کہتے ہیں، خلی ولی کریں اور آئندہ محتاط رہیں. ٹھنڈا موسم ہو گیا. لاہور میں شدید گرمی تھی، 4 دن تک میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گرمی تھی، اور آج میرے رب نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں. ٹھنڈا موسم ہو گیا اور اس وقت بہترین ہوائیں چل رہی ہیں. میں اپنے رب کے قربان جو اس گرمی میں ایک پل میں موسم کو بدل دیتا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کی شان ہے. بڑی شاندار ہوائیں چل رہی ہیں. پیچھے آپ کو درخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اسے نیری کہتے ہیں. یہاں پر لاہور میں نیری آ گئی ہے، اور کراچی میں کہتے ہیں کہ جناب والا آندھی آ گئی ہے. تو ٹھنڈے موسم میں یہ ٹھنڈا سا پیغام پہنچایا. اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً مذہبی طبقے کو، مصنوعات جو اسرائیلی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نے سنا. ایک تو یہ ہے کہ آیا یہ ٹھیک تھا یا غلط. تو دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ محتاط انداز میں کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے استعمال میں اس انداز کو نہیں اپنانا چاہیے جس سے جو ہے وہ کسی کی عزت پر حرف آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بیچارے نعت خواں تھے. میں نے تو بڑے بڑے پیروں، بڑے بڑے مولویوں، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا ابھی تک جو ہے وہ بھرپور انداز میں بائیکاٹ نہیں کر سکے. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ ایک صاحب جس طرح اس میں یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ میرے دوست نہیں ہیں لیکن میں نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا، کہ کسی عالم کا فتویٰ دکھا دیں. تو بات یہ ہے کہ عالم کا فتویٰ کیا دکھائیں کہ علماء تو ابھی تک خود ہی اسرائیلی مصنوعات سے نہیں بچ سکے. لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا علماء کے جو دیگر فتاوی جات ہیں ان پر ہماری مکمل عمل درآمد ہے؟ ہم کیا اس پر مکمل عمل درآمد کرتے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا کسی عالم کے فتویٰ دینے پر ہی ہوگا؟ کیا اپنا دل غزہ والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ ہم 8 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور تقریباً کیا پورے ہو گئے ہیں. اب تک ہم جتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں، FIR، پرچے، دہشت گردی کے پرچے اور جتنا کچھ ہے، وہ صرف کس لیے تھا؟ کس لیے کہ پہلے ہم کسی فتوے کا انتظار کریں؟ نہیں، صرف اور صرف غزہ والوں کی محبت میں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ دیندار طبقہ ہے، کوئی بھی دیندار طبقہ، اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ پبلک میں آنے جانے والے لوگ ہو. ایسے کسی بھی عمل سے اجتناب ضرور کریں جس سے کوئی آپ پر انگلی اٹھائے. اسٹیجوں پر بیٹھنا ہے، دین کی بات کرنی ہے، حضور کے عشق کا درس دینا ہے، تو اس سے اس بات کا احتیاط کریں، خیال کریں کہ آپ پر کوئی انگلی اٹھائے. دین کو پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں. بہرکیف سب کی عزتوں کی اللہ حفاظت کرے، اور اس چیز کو اتنا زیادہ آپ اچھالنے کی ضرورت نہیں. جو ہو گیا اس کو آگے کیا کہتے ہیں، خلی ولی کریں اور آئندہ محتاط رہیں. ٹھنڈا موسم ہو گیا. لاہور میں شدید گرمی تھی، 4 دن تک میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گرمی تھی، اور آج میرے رب نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں. ٹھنڈا موسم ہو گیا اور اس وقت بہترین ہوائیں چل رہی ہیں. میں اپنے رب کے قربان جو اس گرمی میں ایک پل میں موسم کو بدل دیتا ہے،
اور یہ اس کی قدرت ہے اور یہ اس کی شان ہے. بڑی شاندار ہوائیں چل رہی ہیں. پیچھے آپ کو درخت ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اسے نیری کہتے ہیں. یہاں پر لاہور میں نیری آ گئی ہے اور کراچی میں کہتے ہیں کہ جناب والا آندھی آ گئی ہے. تو ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں یہ ٹھنڈا سا پیغام پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً مذہبی طبقے کو مصنوعات جو اسرائیلی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل غزہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آداب عرض ہے.